بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 311 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدیات سے باب فی الشجاج سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں دیت ہے یا نہیں۔ اگر کسی نے کسی کے ہاتھ یا پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی تو اس بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اس پر دیت ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر کتنی دیت لازم ہوگی، اس کی تفصیل آج کے سبق میں ہم جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم ایک اور مسئلہ پڑھیں گے کہ متى يدخل العرش فی الدیت و متى لا يدخل، کہ تاوان کب دیت کے تابع ہوگا اور کب نہیں۔ اس سے متعلق آج کے سبق میں ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وفی اصابع الید نصف الدیت ولو مع الکف ومع نصف الساعد نصف الدیت وحکومت عدل وفی قطع الکف وفیها اصبع او اصبعان عشرها او خمسها ولا شیء فی الکف وفي الإصبع الزائدة وعين الصبي وذكره ولسانه إن لم يعلم صحته بنظر وحركة وكلام حكومة عدل شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموزعة في الدية وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا وإن شجه موزعة فذهب عيناه أو قطع إصبعه فشلت أخرى أو المفصل الأعلى فشل ما بقي أو كل اليدين أو كسر نصف سنه فاسود ما بقي فلا قوت وفي أصابع اليد نصف الدية سے مصنف علیہ الرحمہ ایک ہاتھ کی تمام انگلیوں کے دیت کا حکم ذکر فرما رہے ہیں۔ تو ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، تو اس 5 انگلیوں کو کاٹنے کی صورت میں نصف دیت یعنی 50 اونٹ لازم ہوں گے۔ تو یہی فرما رہے وفی اصابع الید نصف الدیت، ہاتھ کی انگلیوں میں نصف دیت ہے۔ ایک انگلی کے بارے میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف گزری تھی کہ فی اصبع الید عشر الدیت، کہ ایک انگلی میں عشر دیت ہے یعنی 10 اونٹ ہے۔ تو ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں ہوتی ہے تو 5 انگلیوں میں 50 اونٹ ہو جائیں گے، اور 50 اونٹ یہ نصف دیت ہے۔ ولو مع الکف، ولو مع الکف سے مصنف علیہ الرحمہ گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہاتھ میں ہتھیلی اور انگلیوں میں اصل انگلیاں ہیں اور ہتھیلی یہ اس کے تابع ہیں۔ اس کے بارے میں یہ ضابطہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ ان الاعتبار فی دیت الید للاصابع الى الکف لأن الاصابع اصل فی المقصود من الید، وهو کہ ہاتھ کی دیت میں اعتبار انگلیوں کا ہوگا نہ کہ ہتھیلی کا ہوگا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ انگلیاں ہی مقصود ید میں اصل ہے۔ ید کا مقصود البطش ہے، پکڑنا ہے، اور مضبوطی سے کسی چیز پر گرفت کرنا ہے، اس کو اپنے گرفت میں لینا ہے۔ تو یہ انگلیوں سے ہوتا ہے نہ کہ ہتھیلی سے، تو اس لیے انگلیاں ہاتھ میں اصل ہوئی اور ہتھیلی اس کے تابع ہیں، تو لہذا اصل دیت وہ انگلیوں پر آئے گی نہ کہ ہتھیلی پر۔ تو یہی فرماتے ولو مع الکف، اگر تو ایک ہاتھ کی انگلیوں میں نصفی دیت ہے، ولو مع الکف اگرچہ وہ ہتھیلی کے ساتھ ہو، یعنی ہتھیلی کی کوئی الگ سا تاوان یا کوئی الگ سی دیت لازم نہیں ہوگی۔ ومع نصف الساعد نصف الدیت، ہاں اگر ہتھیلی کے ساتھ نصف بازو بھی کسی نے کاٹ دیا، انگلیاں بھی کاٹ دی، ہتھیلی بھی کٹ گئی اور ساتھ جو ہے نصف بازو بھی کٹ گیا، تو اس صورت میں تو نصف دیت لازم ہوگی ہاتھ کی انگلیوں اور ہتھیلی کے بدلے میں، اور جو نصف بازو کاٹا ہے اس کا فیصلہ حکومت عادل کرے گا، یعنی حکومت عادل جو قیمت اس کی مقرر کرے، جو تاوان قاطع پر رکھے وہ تاوان قاطع ادا کرے گا۔
ومع نصف الساعد نصف الدیت، اور اگر ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی نصف بازو کے ساتھ تو نصف الدیت، تو اس میں نصف دیت ہوگا، وہ حکومت عادل، اور حکومت عادل کا فیصلہ ہوگا۔ الکف وفیها اصبع او اصبعان عشرها او خمسها۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے دوسری کی ہتھیلی کاٹ دی، ایسے ہتھیلی کاٹ دی کہ جس میں ایک انگلی ہو یا دو انگلیاں ہوں، اگر ایک انگلی ہو تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہتھیلی انگلی کے تابع ہے، لہذا ایک انگلی میں عشر دیت ہے تو عشر دیت لازم ہوگا۔ اگر اس ہتھیلی میں اصبعان دو انگلیاں ہوں تو پھر خمس دیت لازم ہوگا، یعنی 20 اونٹ لازم ہوں گے۔ وفی قتل کف، اور ہتھیلی کاٹنے کی صورت میں فیہا اصبعان جس میں ایک انگلی ہو، او اصبعان یا دو انگلیاں ہوں، عشر دیت لازم ہوگا، او خمسہا یا خمس دیت لازم ہوگا اگر دو انگلیاں ہوں۔ ولا شیء فی الکف، اور جو ہتھیلی ہے اس کا کچھ بھی لازم نہ ہوگا کیونکہ انگلیاں اصل ہے اور ہتھیلی تابع ہے، اس لیے ہاتھ کی منفعت بطش پکڑنا ہے، اور پکڑ انگلیوں کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ ہتھیلی سے، تو اس لیے فرماتے ولا شیء فی الکف، ہتھیلی میں کچھ بھی لازم نہ ہوگا۔ وفی الاصبع الزائدۃ وعین الصبی وذکرہ ولسانہ ان لم یعلم صحتہ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے تو یہ بیان فرما رہے ہیں وفی الاصبع الزائدۃ، یاد رکھو عزیز طلبہ، یہ فی جار اور اصبع زائدۃ موصول صفت مجرور معطوف علیہ، یہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ مجرور ہوا، جار مجرور یہ حکومت و عادل مبتدا مؤخر کے لیے خبر مقدم ہے، تو اس یہ ترکیبی حیثیت ہوئی، یعنی ان تمام چیزوں میں حکومت عادل ہوگا۔ تو فی الاصبع زائدۃ، زائد انگلی اگر کسی کے ہاتھ میں بجائے 5 کی 6 انگلیاں ہیں تو ابھی زائد انگلی جو ہوتی ہے عموماً یہ جو ہاتھ کا مقصود ہے وہ اس کے لیے استعمال نہیں ہوتی، یعنی ہاتھ کا جو مقصود ہے البطش اس کے لیے یہ استعمال نہیں ہوتی، تو اگر کسی نے اس زائد انگلی کو کاٹ دیا اور اس سے حسن میں بھی جو ہے کمی نہیں آتی، تو اگر کسی نے ایسی انگلی کاٹ دی تو فرماتے اس میں دیت لازم نہیں ہوگی بلکہ حکومت عادل جو تاوان مقرر کرے گا وہ تاوان لازم ہوگا۔ اسی طرح وعین الصبی وذکرہ ولسانہ، اگر بچہ ہے اس کی آنکھ، وذکرہ اور اس کا ذکر، ولسانہ اور اس کی زبان، ان لم یعلم صحتہ، اگر اس کی صحت کے بارے میں کچھ معلومات ابھی تک نہ ہوئی ہو کہ اس بچے کی آنکھ ٹھیک ہے، اس سے نظر کچھ آتا ہے یا نہیں، وذکرہ کہ اس کا ذکر ٹھیک ہے حرکت کرتا ہے یا نہیں، ولسانہ اس کی زبان ٹھیک ہے اس سے بات کر سکتا ہے یا نہیں، اگر اس کے بارے میں کچھ خاص معلومات نہ ہو کہ یہ کامل المنفعت ہے یا ان میں منفعت مفقود ہے، اس کے بارے میں علم نہ ہو، اگر کسی نے ان کو ضائع کر دیا تو ان پر دیت لازم ہوگی یا جو ہے تاوان، تو فرماتے اس میں بھی حکومت عادل فیصلہ کرے گی، اس لیے کہ دیت اس صورت میں لازم ہوتی ہے جب کامل منفعت کوئی فوت کر لے یا جو زینت ہے وہ فوت کر لے، تو یہاں پر کامل منفعت کا علم ہی نہیں، اس لیے فرماتے حکومت عادل فیصلہ کرے گی۔ تو یہی فرماتے وعین الصبی، اور صبی کی آنکھ، وذکرہ اور اس کا ذکر، ولسانہ اور اس کی زبان، ان لم یعلم صحتہ اگر اس کی صحت کا علم نہ کیا جا سکتا ہو بنظر دیکھنے سے، و حرکت اور ذکر میں حرکت سے، و کلام اور زبان میں بات سے، حکومت عادل، تو ان سب میں تاوان جو ہوگا وہ حکومت عادل مقرر کرے گا، حکومت عادل جو فیصلہ مقرر کر لے تو وہی اس پر لازم ہوگا۔ شج رجلا فذهب عقله او شعر رأسه دخل عرش الموزحة في الدیة، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ جو مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں، مسئلے کو سمجھنے سے پہلے عزیز طلبہ آپ حضرات یہ ضابطہ نوٹ فرما لیں کہ کل ما هو اصل لا يدخل في الآخر، ہر وہ عضو جو دیت میں یا منفعت میں اصل ہو تو وہ دیت اور تاوان میں دوسرے کا تابع نہیں ہوگا۔ تو جب یہ ضابطہ ہم سمجھ گئے، اب ہم آتے ہیں صورت مسئلے کی طرف۔
صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کے سر پر ایسا موضحہ زخم لگایا جس سے اس کی عقل ختم ہو گئی تو جارح پر کل دیت لازم ہوگی اور موضحہ کا تاوان بھی اس میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ عقل کے فوت ہونے سے تمام اعضاء کی منفعت فوت ہو جاتی ہے۔ بس یہ ایسا ہے جیسا کہ کسی کو موضحہ زخم لگائے اور پھر اس سے وہ مر جائے، تو اس صورت میں موضحہ کا تاوان کل دیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر موضحہ زخم لگانے کے بعد سر کے بال ایسے ضائع ہوئے کہ پھر نہ اگ سکیں تو سر کے بال ضائع ہونے میں بھی کل دیت ہے، بس اس زخم کا تاوان بھی اس میں داخل ہوگا کیونکہ جز کل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب موضحہ یعنی دماغ خراب ہو جائے تو اس صورت میں چونکہ عقل کی منفعت وہ ایسی ہے جو تمام اعضاء کی طرف راجع ہے، تو لہذا تمام اعضاء منفعت میں عقل کے تابع ہوئے، اصل نہیں ہوئے، تو اس لیے عقل کو فوت کرنے کی صورت میں ایک ہی دیت لازم ہوگی جس میں تمام اعضاء کا تاوان بھی داخل ہو جائے گا۔ ہاں اگر کسی نے کسی کے سر پر زخم لگایا موضحہ اور اس سے اس کی قوت سماعت چلی گئی، قوت بصارت چلی گئی، یا جو ہے کلام چلا گیا، تو اب اس صورت میں چونکہ قوت سماع، قوت بصارت، قوت کلام، یہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ مستقل طور پر ایک افادہ دینے والی چیز ہے اور یہ اصل ہے منفعت میں، اس لیے ان کا تاوان اس موضحہ کی دیت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ ان کے لیے مستقل طور پر جو ہے وہ دیت اور عرش دینے ہوں۔ مزید تفصیل عزیز طلبہ آپ اس حاشیے کو بھی نوٹ کر لیں کہ ان الجنایت متى وقعت على عضو واحد فأتلف الشيئين، کہ جنایت جب کسی ایک عضو پر واقع ہو جائے اور وہ جنایت دو چیزوں کو تلف کر دے، وعرش احدہما اکثر، ان میں سے ایک کا تاوان وہ زیادہ ہو، دخل الاقل فیہ، تو عقل اس میں داخل ہو جائے گا، ولا فرق بین العمد والخطأ، اس میں خطأ اور عمدن کی کوئی تفصیل نہیں۔ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عُضْوَيْنِ، اگر وہ جنایت دو عضو پر واقع ہو تو اس صورت میں لا يدخلو، ایک کا تاوان دوسرے میں داخل نہیں ہوگا، وَيَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَرْشُهُ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً، اور ہر ایک کا تاوان مستقل طور پر تو یہ تفصیل امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، ان کے ہاں چونکہ موضحہ میں قصاص ساقط ہو جاتا ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ موضحہ میں قصاص ہے اگر وہ عمدن ہو، اور کیونکہ قصاص لینا ان کے ہاں ممکن ہے، وگرنہ ان کے ہاں بھی پھر وہی تفصیل ہے جیسے کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بہرحال تو حاصل اس مسئلے کے یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی کے سر پر موضحہ زخم لگائے اور اس موضحہ زخم سے اس کے تمام اعضاء کی منفعت فوت ہو جائے تو اس صورت میں اس پر ایک ہی دیت لازم ہوگی اور اس دیت میں موضحہ کا تاوان بھی داخل ہو جائے گا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ تمام اعضاء یہ موضحہ کے تابع ہیں کہ زوال عقل کی وجہ سے تمام اعضاء کی منفعت باطل ہو جاتی ہے، تو گویا کہ وہ مردہ ہو گیا۔ ہاں اگر اس کی سماعت، بصارت اور کلام چلی جائیں تو اس صورت میں یہ موضحہ کی دیت جو ہے وہ پوری دیت میں داخل نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی منفعت الگ ہے اور موضحہ کی منفعت الگ ہے، بس اعضاء مختلفہ کی مانند یہ ہو جائیں گے، اور اعضاء مختلفہ کی مانند جب یہ ہوں گے تو موضحہ کی دیت علیحدہ ہوگی اور سماعت اور کلام اور بصارت وغیرہ کی دیت علیحدہ ہوگی۔ تو فرماتے شجع رجلا، اگر کسی نے کسی کو زخمی کر دیا یعنی سر میں موضحہ زخم لگایا، فذهب عقله، اور اس سے اس کی عقل چلے گی، او شعر رأسه، یا اس کے سر کے بال چلے گئے، دخل عرش الموضحة فی الدیت، تو موضحہ کا تاوان دیت میں داخل ہوگا۔ وإن ذهب سمعه او بصره او کلامه لا، اگر اس موضحہ سے اس کی قوت سماعت یا قوت بصارت یا کلام چلا گیا ہو تو اس صورت میں وہ داخل نہ ہوگا۔ وہیں شجع لبا، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے ہاتھ کی انگلیوں کی دیت سے متعلق پڑھا، اور پھر آخر میں ہم نے پڑھا
کہ تاوان کب دیت میں داخل ہوگی اور کب نہیں. تو اس سے متعلق ہم نے ضابطہ پڑھا کہ کل ما هو اصل لا يدخل في الاخر، ہر وہ عضو جس کی منفعت مستقل ہو تو اس کا تاوان دوسرے میں داخل نہ ہوگا، اور ہر وہ عضو جس کی منفعت دوسرے کے تابع ہو تو اس صورت میں اس کا تاوان دوسرے میں داخل ہو جائے گا. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.